کیا ہے؟ نہیں. ہم ہر خطبہ جمعہ میں سورہ نساء کی پہلی آیت سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آدم اور حوا سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو اے میرے بندو اللہ سے ڈرتے رہو جس اللہ کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس اللہ کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. رشتے ٹوٹ جائیں اللہ کو پسند نہیں ہے. رشتہ اگر کوئی توڑتا ہے، کاٹتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے رشتے سے وعدہ کیا ہے کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. ہماری شریعت رشتہ جوڑنے کا حکم دیتی. اور آگے بڑھیے، کوئی آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، آپ کی کاسٹ کا ہے کہ نہیں، آپ کی جاتی کا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی آپ کو ملا کر کے رکھنا ہے، اس سے بھی نفرت نہیں کرنا ہے، اس سے بھی عداوت نہیں رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن، وہ انسان مومن نہیں ہے. کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. اگر آپ کے ذریعے آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، گندا پانی اس کے گھر کے پاس آپ گرا رہے، اس کے بچوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے، اس کے گھر میں آپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. یہ ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے، یہ ایمان کے ٹوٹنے کی نشانی ہے میرے ساتھ. پھر اور آگے بڑھیے، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، اس سماج میں ظاہر ہے ہر آدمی ہمارے مزاج کے مطابق تو نہیں ہوگا. ہماری شکلیں الگ ہیں، ہمارے جسم الگ ہیں، ہمارے بدن کا کلر الگ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری مینٹیلٹی بھی الگ ہوگی، ہمارا سوچنے کا نظریہ، ہماری آئیڈیولوجی، ہماری وچار دھارائیں بھی الگ ہوں گی. شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرو، اس جھگڑے کو ختم کرو، جھگڑے میں پیٹرول نہ ڈالو، جہاں تک ہو سکے جھگڑے کو ختم کرو. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اے ایمان والو تمہاری آپس میں اگر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تب بھی تم اگر ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے بیچ میں اگر دیکھو تو ایمان کا رشتہ ہے. سارے مسلمان، سارے اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تم صلح کرا دیا کرو، میل ملاپ کرا دیا کرو. معاف کیجیے گا، آج ہمارے سماج کی کڑوی حقیقت کیا ہے؟ ہم اختلاف کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم اختلاف کے پودے کو پانی دیتے ہیں. چھوٹا سا اختلاف ایک تناور اور درخت بن جاتا ہے، دلوں میں نفرت کی جڑیں بیٹھ جاتی ہیں ایک اختلاف کی وجہ سے. سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جن کا کام اختلافات کو ختم کرنا ہو، جن کا کام میل ملاپ کرانا ہو، جن کا کام صلح کرانا ہو. اور میرا جملہ نوٹ کر لو، سماج میں اگر جھگڑے ختم کرنے کے لیے کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، اسلام کی نظر میں جھوٹ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سماج میں اگر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، میرے نبی نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی. آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دے. جو دو لوگوں کے دلوں کو ملانے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اگر اس کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جائے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. اور جاؤ میرے پیارے بھائیو، اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو. اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مدینہ کے اندر ہوں اور نماز کے ٹائم آپ مسجد میں نہ آ پائے ہوں. صرف ایک بار ایسا ہوا تھا جب دو قبیلوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، کچھ اختلاف ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی اس اختلاف کو ختم کرانے کے لیے گئے تھے.
اور نماز کا ٹائم ہو گیا. غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال نے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھا دیجئے، ٹائم ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی، اور نماز کے دوران اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور جیسے ہی اللہ کے نبی تشریف لائے، اب صحابہ کرام کو چنتا یہ ہوگی کہ اب نبی آ گئے، نبی کے رہتے ہوئے کوئی اور امام کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پہ مار کے آواز کرنا شروع کر دیا، اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ ابو بکر پیچھے چلے آؤ. حضرت ابو بکر نے کنکھیوں سے دیکھا تو پیچھے اللہ کے نبی تشریف فرماتے صف کے اندر. حضرت ابو بکر فوراً الٹے پاؤں پیچھے چلے آئے. اللہ کے نبی آگے بڑھ کر کے آپ نے نماز پوری کرائی. جب آپ نے سلام پھیرا تو دو نصیحتیں کی. پہلی نصیحت آپ نے مردوں کو کی، کہا کہ اے میرے صحابہ، اگر کبھی امام سے کچھ غلطی ہو جائے نماز میں تو تمہیں تالی نہیں پیٹنا ہے، تمہیں ہاتھ نہیں مارنا ہے ران کے اوپر، تمہیں تسبیح پر سبحان اللہ کہہ دینا ہے، یہ امام کے لیے ایک سگنل ہو جائے. پھر آپ نے کہا ابو بکر کیا بات تھی، میں اشارہ کر رہا تھا کہ نماز تم پڑھاتے رہو، کنٹینیو رکھو، تم پیچھے کیوں چلے آئے؟ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، میرا آرڈر کیوں نہیں مانا تم نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے اللہ کے نبی، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ایدیہم. اے اللہ کے نبی، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور میں ان کو نماز پڑھاؤں لوگوں کو. یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی میری یہ مجال نہیں. یہ حدیث بہت سارے سبق دیتی ہے، اس میں ایک سبق یہ بھی دے رہی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے اور آخری موقع ہے کہ اللہ کے نبی تندرست ہیں، صحت مند ہیں، مدینہ میں ہیں، اور نماز کے ٹائم آپ مصلی پر نہیں آ پائے. کیوں؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے. یہ ہے میرے نبی کی نظر میں صلح کرانے کی اہمیت. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو راتوں میں تہجد پڑھنے سے بھی بہتر ہے، جو دن میں نفلی روزہ رکھنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا ایسا کون سا عمل ہے جو راتوں میں قیام سے بہتر ہے، دن میں صیام سے بہتر ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، آپس کے جھگڑوں کو مٹا دینا. میرے پیارے بھائیوں، آج معاف کیجئے، یہ ہم جو اپنی ناک اور اپنی ایگو اور اپنی انا کو لے کر کے، اپنے اہنکار کو لے کر کے ہم گھوم رہے ہیں، یہ ناک ہمیں کہیں اللہ نہ کرے ہمیں جہنم میں نہ پہنچا دے. دنیا کا پہلا کرائم اور پہلا جرم اسی جھوٹی ناک اور جھوٹی شان کی وجہ سے ہوا تھا. جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ابلیس کا ایک ہی جرم تھا، ایک ہی اپرادھ تھا اس کا. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. اے اللہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں. آئی ایم بیٹر دین ہم. میں تو آدم سے اتم ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں. میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اے اپنے آپ کو دوسروں سے اتم سمجھنے والوں، اپنی بڑائی کے دعوے کرنے والوں، یہ رحمان کے بندوں کا طریقہ نہیں، یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطانیت ہے. تکبر، اہنکار، ایگو اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بہت کچھ ہوں، یہ ابلیس کا طریقہ ہے میرے ساتھ. جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنی ناک کو ہمیں اس کو ذلیل کرنا پڑے گا. یہ جو جھوٹی ناک لے کے ہم گھوم رہے ہیں، صاحب میری ناک نہ کٹ جائے وہ ناک جس ناک کی وجہ سے آج شریعت پامال ہو رہی ہے، جس ناک کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، رشتے ٹوٹے ہیں. ایسی ناک تو کٹ جانی چاہیے میرے ساتھ. اور نیما رنگ والوں، ایک خوشخبری سناتا ہوں آپ کو، اور یہ خوشخبری میری نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا رہا ہوں آپ کو. اگر دل کے کسی کونے میں کوئی جگہ ہو تو نبی کی اس خوشخبری کو اتار لینا اپنے دلوں کے اندر. اور اگر کسی سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہو، کسی سے اختلاف کر کے بیٹھے ہو اور کسی سے دل میں دوری بنا کے بیٹھے ہو تو یہ حدیث سن لینا، بڑی پیاری حدیث ہے. بھئی آج زمین اور جائیداد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے.
کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ صاحب آپ کو فلاں علاقے میں بڑی قیمتی زمین مل رہی ہے اور فری میں مل رہی ہے، تو انسان تو دوڑا دوڑا لپکے گا کہ بھئی مجھے زمین مل جائے، جائیداد مل جائے۔ بہت بڑی دولت ہے آج کے دور میں زمین اور جائیداد کا ہونا، وہ بھی قیمتی زمین اور جائیداد کا ہونا۔ اب ذرا نبی کے الفاظ سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے نچلے حصے میں ایک مکان کی گارنٹی لے رہا ہوں۔ میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں میں جنت میں ایک مکان کی رجسٹری کر رہا ہوں اس انسان کے نام، میں جنت کے ایک مکان کی چابی دے رہا ہوں اس انسان کو، کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حق پر ہوں میں صحیح ہوں، لیکن جھگڑا نہ باقی رہے، میں ختم کر رہا ہوں جھگڑا، یہ سوچ کر کے جائے اور سامنے والے سے بات ختم کر دے، دنیا کہہ دے اس نے ناک کٹوا دی، کٹ جائے میری ناک، مجھے جنت مل رہی ہے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت میں اس کے لیے مکان کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ہے کوئی کلیجے والا، ہے کوئی دل والا جو نبی کی اس خوشخبری پر عمل کرے اور نبی کی زبان سے جنت حاصل کر لے اور جا کے ختم کر دے جھگڑے؟ میرے بھائیو، اپنے دل کو تھوڑا کشادہ کر لو، اپنے دل کو تھوڑا وسیع کر لو۔ اور میں جانتا ہوں اس نیما رنگ میں ہمارے بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں جو مسلک اہل حدیث سے نہیں جڑے ہیں، لیکن مجھ سے محبت کرتے ہیں، آتے ہیں اس مسجد میں، جمعہ میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اختلاف ہے لیکن اختلاف کا مطلب نفرت اور دشمنی نہیں ہے، اور اگر اختلاف کسی دینی مسئلے میں ہے تو وہ بھی کان کھول کے سن لو۔ اگر مسئلہ نماز کا آ گیا، ایک آدمی کہتا ہے بھائی نیچے ہاتھ باندھو، ایک آدمی کہتا ہے سینے پر ہاتھ باندھو، تو ہم اس بات کی دعوت بھی نہیں دیتے بھائی دونوں صحیح ہے، دونوں اپنے اپنے طریقے پر عمل کرو، یہ ہماری دعوت نہیں ہے، نہیں یہ قرآن کی بھی دعوت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا نا بھائی جو جس عقیدے پر ہے، جس مسلک پر، اپنے اپنے مسلک پر عمل کرو، یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں ہے، یہ دعوت نبیوں کی دعوت نہیں ہے۔ نبیوں کی دعوت کیا تھی کہ جو غلط ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ میں کہتا ہوں نماز دین کا میٹر ہے نا، شریعت کا میٹر ہے، شریعت کا میٹر ہے تو صاحب شریعت سے رجوع کرو نا، شریعت کا میٹر ہے تو شریعت جس پر اتری ہے، اور کس پر اتری ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے، اور اللہ کے نبی کی ذات یہ نقطہ اتحاد ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے، نبی کی ذات سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور قرآن اسی لیے کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے ایمان والو، جب دین کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جب شریعت کے کسی میٹر میں اختلاف ہو جائے، تو یہ سوچ کر کے تم اطمینان کر کے نہ بیٹھ جانا کہ وہ بھی صحیح، میں بھی صحیح، تو بھی صحیح، میں بھی صحیح۔ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنی آنکھوں کو کھول لینا، اپنے دماغ کو کھول لینا اور پتہ کرنا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، اس مسئلے کو اللہ کی طرف لوٹا دینا اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا۔ اور یہی صحابہ نے یہی کام کیا تھا۔ نبی اکرم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، پہلا اختلاف، اب تو نبی کا انتقال ہو گیا، اب ہمارا کوئی امیر ہونا چاہیے، اب ہمارا کوئی امام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ایشو یہی اٹھا کہ امام کون بنے گا، امیر کون بنے گا۔ مہاجرین اور انصار میں آپس میں ٹھن گئی، انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک امیر آپ میں سے ہو جائے، ہماری بھی تو بڑی قربانیاں اسلام کے لیے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ مکہ میں رہنے والے تھے، مدینہ میں آئے، ہم نے آپ کو پناہ دی، آج نبی کا انتقال ہو گیا تو ایک امام آپ بھی بنا لیجئے، ایک امام ہم بھی بنا لیں۔ اختلاف بڑھنے لگا، آوازیں بلند ہونے لگی اور قریب تھا کہ جھگڑے کی شکل بن جائے۔ ابو بکر صدیق آئے، خطبہ دیا اور خطبے کے بعد فرمایا او انصاری بھائیو، آپ کا مقام اپنی جگہ، آپ کا درجہ اپنی جگہ، آپ کی قربانی اپنی جگہ، مگر میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے الائمۃ من قریش، کہ اے مسلمانوں جب اپنا امام چننا تو قریش میں سے چننا۔ اے انصار آپ کا بہت احترام ہے مگر آپ قریش میں سے نہیں ہیں، آپ میں سے امام نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ انصاری صاحب کرام نے گردن جھکا دی، نبی کا فرمان آیا، گردن جھک گئی میرے ساتھی۔ دوسرا اختلاف ہوا، نبی اکرم
کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ الگ الگ رائے بننے لگی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اما عائشہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے حجرے میں ہوا تھا، حجرے عائشہ میں ہوا تھا، اس لیے اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ سارے صحابہ کا اختلاف ختم۔ صحابہ ایسے تھے میرے ساتھی، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، اور جب دلیل مل جاتی تھی تو تعصب نہیں تھا ان کے۔ ہمارے ہاں تعصب ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ صاحب ہم نے جو جس بات پر ہم عمل کرتے ہیں وہی صحیح ہے، رٹ پکڑ کے بیٹھ گئے، فیویکوئک سے چپک گئے اسی سے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر انسان اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف اگر ختم کرنا ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا پڑے گا میرے پیارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے حضرت علی کو رب کہنا شروع کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ حضرت علی کو رب کہتے ہیں، کہتے ہیں یا علی مشکل کشا۔ اللہ اکبر، اونٹ تیری کون سی کل سی تھی، تو نے مشکل کشا حضرت علی کو بنا دیا، تو نے غریب نواز کسی اور کو بنا دیا، تو نے غوث اعظم کسی۔ اللہ کے پاس کیا بچا پھر کیوں فراڈ کرتا ہے؟ مسجد میں آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بریانی تو 11ویں شریف پر کسی اور کے نام سے بنوا رہا ہے تو، اب مسجد میں آ کے کہتا اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو میرے بھائیو، اللہ کی توحید میں ملاوٹ نہ کرو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ کو توحید میں سمجھوتا قبول نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ غور کیجئے، حضرت علی کو آج بھی لوگ رب مانتے ہیں۔ کوئی کربلا جاتا ہے اور وہاں کی مٹی لاتا اور اسے کھا کے شفا بولتا ہے، کوئی کسی شہر میں جاتا ہے اور مزار کو جس پانی سے دھلا جاتا ہے اس پانی کو ڈرم میں بھر کے لاتا ہے کہ صاحب یہ فلاں مزار کا پانی ہے، یہ بڑا برکتی پانی ہے۔ تم نے توحید کو کہاں کہاں برباد کیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آؤ ذرا حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو رب کہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ہاں بھائی تم بہت اچھا کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو مجھ کو رب مانتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اور جب ان لوگوں کا نام انڈیکیٹ ہو گیا اور یہ پایا گیا کہ یہ لوگ حضرت علی کو رب مانتے ہیں تو حکم دیا کہ آگ لگاؤ اور ان کو جلا دو، ان کی سزا سزائے موت ہے، ان کو آگ لگاؤ اور آگ میں جلا دو۔ حضرت علی کے حکم سے ان لوگوں کو جو حضرت علی کو رب مانتے تھے ان کو آگ لگائی گئی اور آگ میں جلایا گیا۔ اور جب ان کو آگ میں جلایا جانے لگا تو وہ کمبخت کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ علی ہی اللہ ہے، علی ہی رب ہے، کیونکہ آگ میں جلانے کا کام تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جب جل کے وہ مر گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس تک خبر پہنچی، انہوں نے کہا کہ اللہ حضرت علی پر رحم فرمائے، میں اگر ہوتا علی کی جگہ تو میں آگ میں ان کو جلانے کا آرڈر نہ دیتا، کیونکہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے جلانے کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، کسی اور کو دینے کی اتھارٹی نہیں۔ اسی لیے اسلامی قانون میں کسی کو آگ سے جلانے کی سزا نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی کسی کا مکان جلانے کی اجازت آپ کو نہیں۔ آگ کا عذاب آگ کا رب دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں جو مرتد ہو گئے، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلامی حکومت اس کی سزا سزائے موت ہے۔ نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلامی حکومت کے اندر اپنا دین بدل دے، جو پہلے سے کسی دوسرے دین پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے، لیکن جو اسلام پر آنے کے بعد جو اپنا دین بدل دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ میں قتل تو کروا دیتا مگر میں آگ میں نہ جلواتا۔ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ میرے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے ایسا کہا ہے تو ان کی پیشانی پہ کوئی بل نہیں آیا، ان کی پیشانی پہ کوئی بل نہیں آیا۔ انہوں نے بڑے آدر سے، بڑے سمان سے، بڑی رسپیکٹ سے کہا صدق ابن عباس، ابن عباس نے صحیح کہا، مجھ سے چوک ہو گئی۔ یہ کلیجہ آج کس کا ہے میرے بھائی؟ آج کون ہے جو اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جائے؟ دلیل آ جاتی ہے، قرآن آ جاتا ہے، نبی کی حدیث آ جاتی ہے، پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟
ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے باپ دادا کا طریقہ قرآن و حدیث کے خلاف تھا تو آپ کے باپ دادا کل قیامت کے دن آپ کی گردن نہیں بچا پائیں گے. اگر ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر غلط ہو سکتا ہے تو آپ کا باپ کیوں نہیں غلط ہو سکتا؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط ہو سکتا ہے تو آپ کا بیٹا غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی غلط ہو سکتی ہے تو آپ کی بیوی غلط کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا، جو صحیح ہے وہ صحیح رہے گا. اللہ کے یہاں رشتے ناطے نہیں دیکھے جائیں گے، اللہ کے یہاں منہج دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں عقیدہ دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں آئیڈیولوجی دیکھی جائے گی. تو اگر دین کے مسئلے میں اختلاف ہے تو قرآن و حدیث کی طرف پلٹ جاؤ میرے بھائیوں، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. اور مسئلہ اگر دنیا کے کسی معاملے میں تو یہ بھی یاد رکھو، سماج میں بہت سارے جھگڑوں کی جڑ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ. گھر میں باپ اگر اولاد بڑی ہو جائے، باپ اپنی عزت کو بھی برقرار رکھے اور بیٹوں سے رائے مشورہ کر کے کام کرے. بیٹی کی شادی زبردستی ایسی جگہ کرنا جہاں بیٹی نہیں چاہتی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ باپ کا فریضہ نہیں ہے، غلط ہے یہ. قرآن کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں. نبی سے بڑا انٹلیکچوئل کون ہے بھائی؟ نبی سے بڑا بدھی جیوی کون ہے؟ نبی سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ مشورہ کیا کیجیے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں. جہاں مشورے ختم ہو جائیں، جہاں یہ ہو جائے کہ آئی ایم رائٹ، آئی ایم آلویز رائٹ، میں ہی صحیح ہوں اور میں ہی ہمیشہ صحیح رہوں گا، تو بات ختم ہو گئی نا. پھر تو آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب نبی کو اللہ نے مشورہ کرنے کا حکم دیا اور اہل ایمان کی سوسائٹی کی یہ پہچان بتائی گئی کہ وہ مشورہ کرتے ہیں، تو ہمارے کام مشورے سے چلنے چاہیے. جہاں مشورہ نہیں ہوگا وہاں ڈکٹیٹرشپ آئے گی، وہاں تاناشاہی آئے گی، اور جہاں تاناشاہی آئے گی وہاں اختلاف بڑھے گا اور ٹوٹ پھوٹ بڑھے گی. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اگر کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف بھی عزت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اختلاف ہے تو دشمنی ہو جائے. بھائی ٹھیک ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں، میں اپنی دلیل دے رہا ہوں، مگر محبت پھر بھی تو باقی رہ سکتی کہ نہیں رہ سکتی. اللہ رحمت نازل فرمائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، بہت بڑے امام تھے. اور اہل حدیث نوجوان یہ بات یاد رکھیں، ہم اماموں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اماموں کی توہین کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم اماموں کی اندھی تقلید نہیں کرتے، مگر ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں. اور کوئی اگر اس لیے حنفی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، اور کوئی اس لیے شافعی ہے کہ وہ امام شافعی کو مانتا ہے، تو میرے بھائیوں ہم نے تو کسی ایک کو لے کر کے باقی تین کو تو نہیں چھوڑا. بھئی کوئی حنفی مسلک کا ہے، وہ آمین جو ہے مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں وہ آہستہ بولتا ہے. پوچھو بھئی آمین تم آہستہ کیوں بولتے ہو؟ کہتا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں ان کی تقلید کرتا ہوں. میں ممبئی کے آگے ایک علاقہ پڑتا ہے کوکن کا علاقہ، وہاں میرا سفر ہوا، وہاں شافعی لوگ ہیں، ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا. صاحب وہ آمین زور سے بول رہے ہیں، ان سے پوچھو بھئی آپ آمین زور سے کیوں بول رہے ہو؟ کہہ رہے صاحب ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں. تو کوئی امام شافعی کو مان کر کے آمین زور سے بول رہا ہے تو وہ جرم نہیں ہے. کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے تو وہ جرم نہیں ہے. اور کوئی اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آمین زور سے بول رہا ہے تو اس کو امینہ کہا جاتا ہے، اس کو چیخ و پکار چلانے والا کہا جاتا ہے، اس کو کہیں مسجد سے نکال دیا جاتا ہے، کہیں مسجد کو دھلا جاتا ہے. میرے بھائی اس سے بڑھ کے نفرت اور تعصب کیا ہوگا؟ اسی ہندوستان میں جہاں آج ہم دوسروں سے یہ شکوہ کر رہے صاحب ہمارے ساتھ ٹالرنس نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہے رواداری نہیں ہے. ارے ٹالرنس کا سب سے پہلے خاتمہ تو ہم نے کیا ہے. ہماری مسجدوں پہ باہر بورڈ لگا ہے فلاں فلاں مسلک کے لوگ اس مسجد میں نہ آئیں گے تو بڑی سخت سزا دی جائے گی. پکڑا جائے کوئی وہابی تو پھر دیکھو کہاں انجام ہوتا ہے اس کا. تو ہم دوسروں کو، ابھی ہمارا رات کا ٹاپک یہی رہے گا، اسلام میں ٹالرنس کی کیا حیثیت ہے، رواداری کی کیا حیثیت. ہم دوسروں کو کیا ٹالرنس سکھائیں گے؟ ہمارے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور جن بڑے بڑے اماموں کا نام لے کے آج ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں، ان اماموں کی تعلیم جا کے پڑھو میرے بھائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کر رہے ہیں کس سے؟
اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم سے، امام یونس الصدفی سے، وہ بھی بہت بڑے عالم، امام شافعی بھی بہت بڑے عالم، کسی مسئلے میں مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہوتے ہوتے آواز بلند ہو گئی، امام شافعی کی آواز بھی بلند ہو گئی، ان کے سامنے والے کی بھی آواز بلند ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں شانت ہوئے، پھر جب جانے لگے امام شافعی نے امام یونس الصدفی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ اے یونس الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق علی مسئلۃ، اے یونس کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگرچہ اس مسئلے میں ہم تم متفق نہیں ہیں مگر ہم بھائی بھائی بن کے رہیں؟ امام یونس الصدفی کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار انسان نہیں دیکھا۔ اختلاف کرو میرے بھائی، احترام کے ساتھ کرو، عزت کے ساتھ کرو، اختلاف کا مطلب مذاق اڑانا نہیں ہے، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، ان کے یہاں صاحب مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے علماء نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، مگر انہی کے علماء نے تقریروں میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اہل حدیث اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں، ہماری مسجد میں بھیج کے دیکھیں تو ہم 9 مہینے بعد بتائیں گے کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اتنی غلیظ اور اتنی گندی اور اتنی بےہودہ زبان کسی عالم کی ہو سکتی ہے؟ تم نے اختلاف کو کہاں پہنچا دیا؟ واللہ جن اماموں کا نام لے کے تم اختلاف کرتے ہو ان اماموں کے یہاں تو ایسی بات نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو۔ قرآن کہتا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانا نہ مارو۔ قرآن کہتا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ قرآن کہتا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ہم تو سب کر رہے ہیں صاحب، غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، تانے بھی مار رہے ہیں، برے لقب سے بھی یاد کر رہے ہیں، اور ہم پکے مسلمان بھی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر پکے مسلمان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، میری ماں اور بہنوں زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان کی غیبتیں اور چغلیاں قیامت کے دن بہت بھاری پڑ جائیں گی، ہماری نیکیوں کو لوٹ لے گی، ہمارے روزوں کو لوٹ لے گی، ہمارے حج اور عمرے کو لوٹ لیں گی۔ اپنی زبان کو اتنا قیمتی نہ بناؤ کہ آپ کے حج اور عمرے برباد ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو بہت ساری باتیں بتائیں، دین کی بہت ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ اے معاذ بن جبل کیا میں پورے دین کا خلاصہ بتا دوں تم کو؟ کہا بتا دیجئے۔ آپ نے زبان پکڑ کے کہا اس کی حفاظت کرو۔ کہا اے اللہ کے نبی کیا زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی اللہ کیا پکڑ ہوگی ہماری؟ کہا کہ اے معاذ بن جبل وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، ارے قیامت کے دن لوگ جہنم میں ناک کے بل، اچھا ناک کا نام لیا نبی نے، دیکھو ناک پھر آ گئی، آپ نے فرمایا لوگ ناک کے بل جہنم میں جائیں گے، گھسیٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ اپنی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے، زبان سے جو کھیتی کاٹیں گے، زبان سے جو کرتوت کریں گے اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ اللہ